اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق، غزوہ احزاب۔ جنگ خندق شوال 5 ہجری مطابق 627 عیسوی کو سرزمین مدینہ پر واقع ہوئی۔ اس غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین کفار مکہ نے یہود و مدینہ سے مل کر یہ جنگ لڑی اور مختلف قبیلوں اور گروہوں پر لشکر کفار مشتمل تھا۔ جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ کہیں حملہ آور شب خون نہ ماریں، اپنے معتمد صحابی خوش سیرت سلیمان فارسی کے مشورے سے لشکر اسلام کے ارد گرد خندق تیار کرائی تھی تاکہ مقابلہ آسانی سے ہو سکے۔ جنگ احزاب کا نقشہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ کھینچا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جنگ کا خوف مسلمانوں پر غالب تھا اور مسلمانوں کا لشکر بہت بری مصیبت میں مبتلا تھا۔ اتنا خوف طاری تھا کہ کلیجہ منہ کو آتے تھے، بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی، خدا کو بھول گئے تھے، ایمان متزلزل ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جب ان مومنین نے دشمنوں کے گروہ کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ تو وہی موقع ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا رکھا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اس موقع کے پیش آنے سے ان لوگوں کا ایمان اور جذبہ اطاعت اور زیادہ ہو گیا۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے ساتھ جو انہوں نے جانثاری کا وعدہ کیا تھا اس میں سچے اترے۔ بات ان میں سے ایسے تھے کہ جو اپنی منت پوری کر گئے یعنی شہید ہو گئے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے ارادہ میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ یہ تصویر کشی ہے جنگ احزاب سے پہلے جہادوں کی اور خود جنگ احزاب کی، کیونکہ جو منت پوری کر گئے اس سے عبیدہ بن حارث برادر چچا زاد علی مرتضیٰ اور علی مرتضیٰ جناب حمزہ ہیں، جو شہادت کے منتظر ہیں وہ خود جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ آخرکار محاصرے نے طول کھینچا اور ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور لشکر کفار سے عمر بن عبد ود عامری مقابلے کے لیے نکلا۔ خندق پار کر کے لشکر اسلام کے بالمقابل مبارز طلبی کرنے لگا۔ ادھر اس نے 3 مرتبہ مبارز طلبی کی اور ادھر حضرت نے تینوں مرتبہ اپنے اصحاب کو اس کے مقابلے کے لیے پکارا، مگر سکوت میں گم آواز صدائے گشت بنی ہوئی تھی۔ آخرکار ہر مرتبہ جناب علی مرتضیٰ نے آواز رسول خدا پر لبیک کہی اور اذن جہاد طلب کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو اپنی زرہ پنائی، تلوار کمر میں حمائل کی، اپنا امامہ اپنے ہاتھوں سے علی علیہ السلام کے سر پر باندھا، پیچ امامہ کے لٹکا دیے، دولہا سا بنا دیا، کیونکہ فتح کا سہرا علی علیہ السلام کے سر تھا۔
اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ خدایا تو نے جنگ بدر میں عبیدہ کو، جنگ احد میں حمزہ کو اپنی بارگاہ میں شرف حضوری بخشا۔ اب میرے پاس صرف علی رہ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ علی بھی آج جام شہادت سے سرفراز ہوں۔ پر تو مجھ کو بغیر وارث کے نہ کر، تو ہی سب کا وارث ہے۔ دعا کے بعد حضرت علی کو پاپیادہ میدان جہاد میں روانہ کیا اور فرمایا، مسلمانوں، پہچانتے ہو کہ کون جا رہا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے والے علی کو جانتے تھے، پہچانتے نہ تھے۔ فرمایا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج ایمان کل کفر کل کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ حیات الحیوان جلد نمبر 228 اور سیرت محمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 اور شیخ سلیمان حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ نیابی المعدت الباب ثالث والعشرون صفحہ نمبر 94 اور 95 میں درج ہے۔ جناب حیدر کرار میدان پہنچے تو تلواریں بلند ہوئیں۔ حضرت علی نے عمر ابن عبدود عامری کو اصل جہنم کیا اور اس کے ساتھی گھوڑے سوار بھاگ کر خندق میں گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر زرار بن خطاب بحیرہ ابن ابی وہب نے حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کیا، آپ بھی ان کی طرف بڑھے۔ زرار تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ جبکہ لوگوں نے اس کے بھاگنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موت مجھے اپنی صورت دکھا رہی ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وقت حملہ ملک الموت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وحیرہ نے کچھ دیر مقابلہ کیا، مگر جب ذرا وہ زخمی ہوا تو اپنے ذرا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ غزہ کے جنگ فتح ہوئی اور حضرت علی عمر ابن عبدود عامری کا سر قلم کر کے خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ اس کے سر کو نبی اکرم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فاتح جنگ احزاب کے مدح فرمائی اور ارشاد فرمایا، المبارزۃ علی عمر ابن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، یعنی علی کی ضرب خندق کے روز عمر بن عبدود عامری کے مقابلے میں میری امت کی قیامت تک کے اعمال عبادتی سے افضل ہے۔ ضرب ایک اور تمام امت کے اعمال، اور وہ بھی قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کے فضائل میں غلو نہیں۔ ذرا غور طلب یہ امر ہے کہ ضرب مبارز تو جنگ خندق میں تھی اور اعمال اس دن تک کے لیے نہیں، جبکہ قیامت تک امت رسول جو اعمال عبادتی بجا لائے گی ان سب سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضرب معلوم ہوا کہ وہ واقعہ ایک دن کا ہے جو مخصوص ہے، غزوہ احزاب ہے، مگر حکم قیامت تک کے واسطے ہے۔ اسی طرح حضور نعت علی بھی روز عہد سے متعلق ہے، مگر قیامت تک علی کو مدد کے لیے پکارا جائز ہے۔ جنگ احزاب میں فتح کا سہرا علی کے سر رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔